ہاتھ مت لگائیں مجھے، دور ہٹیں حیدر کاظمی، اب آپ کی نفرت اور اپنی ذات کی تذلیل مزید برداشت نہیں کروں گی میں۔ عائشہ حلق کے بل چلائی اور حیدر کاظمی کی شدت بھری گرفت کو پل میں جھٹک دیا۔ اتنی جرأت کب سے ہو گئی تمہاری کہ تم عالم شاہ کو جھٹک سکو؟ حیدر کاظمی غرایا تھا۔ حیدر کاظمی نے سارا سے محبت کی شادی کی تھی، لیکن اس کے بانجھ ہونے پر شادی کے 8 سال بعد سارا نے اولاد کے لیے حیدر کاظمی کی شادی اپنی یتیم چچا زاد سے کروا دی تھی، جس سے حیدر کاظمی کو شدید نفرت تھی اور وہ ہر پل اس نفرت کا برملا اظہار بھی کرتا تھا۔ میں نے کہا مجھے ہاتھ مت لگائیں۔ اور کون روکے گا مجھے؟ وہ بھی بات کر ہی رہا تھا جب عائشہ حیدر کاظمی کی باہوں میں جھول گئی۔ چیک اپ کے بعد معلوم ہوا وہ ماں بننے والی ہے۔ تم دوسری شادی کر لو۔ یہ تجویز نہیں تھی، یہ مشورہ بھی نہیں تھا، یہ ایک حکم تھا۔ حیدر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہی جو تم سن رہے ہو، سارا نے اپنی آواز پر قابو پاتے کہا۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ تم پاگل ہو گئی ہو سارا؟ حیدر مشتعل ہوا۔ نہیں، میں پاگل نہیں ہوں، پاگل آپ ہو گئے ہیں۔ اولاد ایک خوبصورت نعمت ہے، اس کے بغیر زندگی ادھوری ہوتی ہے، اور میں تمہیں اپنی وجہ سے ادھوری زندگی گزارتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ پلیز جذباتی مت بنو۔ یہ احساس ایک کمتری تھا کہ اس کے لہجے میں موجود تکلیف جس نے حیدر کا دل مٹھی میں جکڑا تھا۔ میں جذباتی ہو رہا ہوں؟ سارا میں نہیں، تم جذباتی ہو رہی ہو، اور ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو رہی ہو، حیدر نے سرد لہجے میں کہا۔ پلیز، سارا نے کمزور سے لہجے میں مزاحمت کرنی چاہی۔ دیکھو سارا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے۔ میرے لیے اولاد کی خواہش سے اوپر تم آتی ہو، سمجھی؟ مجھے اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سارا کی آنکھوں میں جھلکتی نمی دیکھ کر گہرا سانس بھر کے رہ گیا، اور پھر اپنے لہجے کو نرم کرتا اس کا ہاتھ تھام کر اس کے مقابل آ بیٹھا، اور بس یہی سارا کی بس ہوئی تھی۔ وہ اس کے کندھے سے سر لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ان کی شادی کو 8 سال ہو چکے تھے، مگر اولاد نہ ہوئی تھی۔ اب تو لوگ بھی باتیں بنانے لگے تھے۔ سارا کے لیے اپنے محبوب شوہر کی دوسری شادی کا فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا، مگر پھر بھی وہ اسے ادھورا نہیں دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کی رپورٹس میں واضح تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی ہے، اور یہی احساس کمتری تھا جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، جس کا اندازہ حیدر کو بھی تھا۔ وہ اسے سمجھانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا، مگر وہ تھی کہ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ حیدر کو اس کی تکلیف اپنے دل پر محسوس ہوتی تھی۔ وہ اسی محبوب بیوی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ حیدر کو لگا تھا کہ اگر اس نے اس دن شادی سے انکار کر دیا تھا تو اب سارا دوبارہ اس کی شادی کا ذکر نہیں کرے گی، مگر افسوس یہ صرف اس کی اپنی غلط فہمی ہی تھی، کیونکہ اگلے ہفتے ہی وہ اپنی چچا زاد کو لے کر اس کے سامنے آ بیٹھی تھی۔ اس کی چچا زاد معصوم یا نہ ماں تھی نہ باپ، ایک یتیم خانے میں رہتی تھی، اور حیدر کو اس سے شدید نفرت تھی۔ اسے کیوں یہاں لے کر آئی ہو؟ حیدر نے سرد لہجے میں پوچھا۔ آپ سے ملوانے، سارا نے بظاہر پرسکون لہجے میں جواب دیا، مگر اندر ٹوٹ پوٹ ہوتی جا رہی تھی۔ عائشہ بیچاری ہاتھوں پر نظریں گاڑے بظاہر ان سے لاتعلق بنی ہوئی تھی، مگر دل خوف سے کپکپا رہا تھا، کیونکہ وہ حیدر کی اپنے لیے نفرت اور اس نفرت کی انتہا سے بخوبی واقف تھی۔ کیوں؟ حیدر کی چھٹی حس سے کچھ غلط ہونے کا الارم دے رہی تھی۔ آپ ایک بار اس سے مل لیں، پھر ہم نکاح کی تاریخ فائنل کر دیں گے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگی تھی جب حیدر نے سختی سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کیا بکواس ہے؟ میں نے جب اس دن تم سے کہا تھا کہ میں دوسری شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، تو پھر یہ ڈرامہ کس لیے؟ وہ بولا نہیں، دھاڑا تھا۔ عائشہ نے سہم کر ان دونوں کی جانب دیکھا۔ عائشہ باہر جاؤ یہاں سے، سارا نے نرمی سے کہا۔ عائشہ بنا کچھ بولے وہاں سے نکل کر باہر لان میں آ گئی تھی۔ وہ وہاں سے حیدر اور سارا کو دیکھ سکتی تھی، مگر ان کے درمیان ہونے والی گفتگو ہرگز نہیں سن سکتی تھی۔ حیدر پلیز، سارا نے التجا کی۔ کیا پلیز؟ تم پاگل ہو گئی ہو سارا، میں تمہارے علاوہ کسی کو سوچ بھی نہیں سکتا، اور وہ لڑکی وہ جو اس سب کی ذمہ دار ہے، تم اسے ہی اٹھا کر لے آئی ہو میری دوسری شادی کروانے کے لیے۔ حیدر کا غصہ کسی طریقے سے بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے غصے پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ حیدر، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، مان لو میری بات، مجھے اس گرد سے آزاد کر دو پلیز۔ اس کے قدموں میں گرتی پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔
حیدر بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور ہکا بکا سا اسے دیکھتا رہا، پھر جھک کر مقابل بیٹھتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ کاش تم اس دن عائشہ کو بچانے کے لیے خود آگے نہ آتی، اس نے سرگوشی کی، ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی داڑھی میں جذب ہوا تھا۔ یہ 9 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب وہ دونوں باہر گھومنے گئی ہوئی تھی۔ سارا آپی، وہ دیکھیں، وہ کتنا پیارا پھول ہے۔ عائشہ نے ایک جانب بنے پھول کی طرف اشارہ کیا۔ سارا کی نظر بھی بے ساختہ اس پھول پر پڑی تو اس کی نظروں میں بھی ستائش ابھری۔ ہاں، بہت خوبصورت ہے، مگر اب تم توڑنے نہ چلی جانا۔ سارا نے اس کے ارادے پہلے ہی بھانپ لیے تھے۔ عائشہ منہ بسور کر رہ گئی۔ چلو، اب بہت شاپنگ باقی ہے۔ سارا کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اسے اشارہ کرتی خود بھی آگے بڑھ گئی۔ جی چلیں، عائشہ منہ بنا کر کہتی اس کی تکلیف میں پیچھے پیچھے چل دی، مگر پھر نہ جانے وہ کون لوگ تھے جو ان کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اے لڑکی، دیکھ، ہم تجھے چھوڑ دیں گے، بس اس حسینہ کو ہمارے حوالے کر دے۔ وہ لڑکے تھے، ان کا اشارہ عائشہ کی جانب تھا۔ بلا شبہ عائشہ سارا سے بہت حسین تھی۔ عائشہ سہم کے سارا کے پیچھے ہو گئی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہاں اکا دکا لوگ ہی موجود تھے، وہ بھی ان کی جانب متوجہ نہ تھے۔ بکواس بند کرو، نکلو یہاں سے۔ سارا دھاڑی۔ واہ لڑکی میں تو دم ہے، ان میں سے ایک نے کہا، اور دوسرے نے گن نکال کر ان پر تان لی۔ عائشہ کی چیخ بے ساختہ تھی۔ سارا نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ دل تو اس کا بھی کانپ رہا تھا، ڈر تو اسے بھی لگ رہا تھا، مگر وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کی گن کا رخ عائشہ کی طرف تھا۔ لڑکی، سامنے سے ہٹ جا، ورنہ ہم گولی چلا دیں گے۔ وہ دھاڑا۔ چلاؤ گولی۔ سارا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہا۔ وہ گولی نہیں چلانا چاہتے تھے، مگر اچانک نہ جانے کیا ہوا، گن کا ٹریگر دب گیا، مگر اس سے پہلے کہ گولی عائشہ کو لگتی، سارا اس کے آگے آ گئی اور گولی اس کے پیٹ کے نچلے حصے میں جا لگی۔ آپی! عائشہ کی چیخ گونجی۔ وہ لڑکے تو گھبرا کر وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ ارد گرد اکا دکا لوگ جو وہاں پہ توجہ نہیں تھی جن کی۔ گولی کی آواز اور عائشہ کی چیخ سن کر دوڑ کر اس جانب آئے، مگر اتنی دیر میں وہ لڑکے فرار ہو چکے تھے۔ عائشہ کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے جلدی سے حیدر کو کال کی، جو ان کا تایازاد بھی تھا۔ سارا ٹھیک تو ہو گئی تھی، مگر ایک کمی تھی جو اس میں آ گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے واضح کہا تھا کہ اس کے ماں بننے کی امید بہت کم ہے، اور شاید وہ اب کبھی ماں بن ہی نہ سکے۔ حیدر نے یہ بات سارا کو بتانے سے منع کیا تھا، اور پھر بھی اسے قبول کر لیا تھا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اس کے لیے یہی کافی تھا، مگر گزرتے وقت کے ساتھ یہ سارا تک پہنچ گیا تھا، اور اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ دماغی طور پر اس کا اتنا صدمہ لے چکی تھی کہ اب وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ حیدر اس سب کا قصوروار عائشہ کو ہی سمجھتا تھا اور اسے شدید نفرت کرنے لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سارا کی اتنی ضد کے باوجود وہ اسے گھر رکھنے پر تیار نہیں ہوا تھا اور یتیم خانے بھجوا دیا تھا، اور اب وہ اسی لڑکی کو لائی تھی اس سے نکاح کے لیے، اور چاہتی تھی کہ وہ اس لڑکی سے اپنی نسل آگے بڑھائے۔ چاروں ناچار حیدر سارا کو اپنی رضامندی دینے پر تیار تھا، اور اسے اپنی رضامندی دینی پڑی تھی۔ آج اس کا نکاح تھا۔ زیادہ دھوم دھام سے کرنے کے بجائے انہوں نے صرف سادگی سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ گواہان کے طور پر حیدر کے کچھ دوست آئے تھے۔ میں آپ کے نکاح میں شریک نہیں ہو سکتی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنی آنکھوں سے آپ کو کسی اور کے نام ہوتا دیکھوں۔ پلیز، میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ اس کے سینے سے لگی شکستہ خورد لہجے میں بولی۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، ہم نہیں کرتے یہ نکاح، مجھے اولاد نہیں چاہیے، ہم خوشی خوشی زندگی گزارتے ہیں۔ حیدر نے ایک امید سے کہا۔ نہیں، بالکل نہیں، آپ جائیں یہاں سے، اس سے نکاح کریں اور اسے خوش رکھنا ہے آپ نے۔ جائیں نیچے، عائشہ اور سب آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ عائشہ کے ذکر پہ حیدر کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ وہ اپنے اس آنسو صاف کرتی حیدر کے سینے سے اپنا سر اٹھا گئی اور زبردستی اسے وہاں سے بھیج دیا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو سب اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ عائشہ سرخ گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی۔ اس کے دوستوں نے کہا خاں بھی وہیں تھے۔ سب کے مارے اس کی آنکھیں لہو کی طرح سرخ ہو چکی تھیں۔ نکاح خاں نکاح پروانا شروع کیا۔ حیدر کاظمی و رحمان کاظمی آپ کا نکاح عائشہ کاظمی و ارمان کاظمی کے ساتھ حق مہر 2 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت ادا کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ عائشہ سے ایجاب کو قبول کروانے کے بعد اب وہ حیدر سے مخاطب تھے۔ حیدر نے اپنی لال انگارہ سرخ ہوتی آنکھیں گھونگھٹ میں اس کے چھپے وجود کی جانب اٹھائیں۔
غصہ ایک نئے سرے سے اود آیا تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جس سے اس نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ نفرت کی تھی۔ یہ وہ لڑکی تھی جس نے اس کی محبوب بیوی سے ماں بننے کی صلاحیت چھین لی تھی۔ اسی کی وجہ سے تو ہوا تھا یہ سب کچھ۔ اس کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ نکاح خواہ اپنے الفاظ دہرا رہے تھے۔ قبول ہے، بالآخر سرد لہجے میں اس نے جواب دیا۔ اس کا دل تکلیف سے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی سادہ اسے کس طرح بانٹ رہی ہوگی۔ سارا کا خیال آتے ہی اس نے سختی سے آنکھیں میچی۔ اس کی بند مٹھی کی پھولتی ہوئی رگیں گواہ تھی اس بات کی کہ وہ کس قدر ضبط سے وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ بے ساختہ اس کے دوستوں کو اس پر ترس آیا۔ یہ کام مکمل ہوتے ہی مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوا۔ دوسری طرف سارا جو تکلیف سے گزر رہی تھی کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ زندگی میں بہت سے فیصلے مشکل ہوتے ہیں مگر کرنے پڑتے ہیں۔ اسے بھی کرنا پڑا تھا، مگر اب دل میں اٹھی تکلیفیں برداشت سے زیادہ ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ حیدر کے ساتھ گزارے اپنے ایک ایک لمحے کو یاد کر رہی تھی۔ اب وہ مزید نہیں سہ سکتی تھی۔ اچانک وہ پلنگ سے اٹھی اور ایک کاغذ اور پین لے کر بیٹھ گئی۔ وہ جیسے جیسے اس پر لکھتی جا رہی تھی ہاتھوں کی لرزش بڑھتی جا رہی تھی۔ آنسو صفحے پر گرتے جا رہے تھے اور اسے بھگوتے جا رہے تھے۔ اس پر ایک نوٹ مکمل کرنے کے بعد اس نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے ایک شیشی نکالی اور اس میں موجود وافر مقدار میں گولیاں اپنی ہتھیلی پر اڈیل لیں۔ پاس پڑے جگ سے گلاس میں پانی اڈیلا اور وہ گولیاں منہ میں ڈالتی وہ پانی پی گئی اور گلاس سائڈ پہ رکھتے کاغذ کو اس گلاس میں فولڈ کر کے اس گلاس کے نیچے رکھتے وہ اب سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ وہ حیدر کے ساتھ گزرا ایک ایک لمحہ یاد کر رہی تھی۔ ان کی محبت کا آغاز، پھر اس سے نکاح اور نکاح کے بعد گزارنے والی زندگی۔ کاش ان کی زندگی میں یہ لمحہ نہ آتا۔ کاش سارا ماں بننے کی صلاحیت رکھتی ہوتی اور کاش وہ حیدر کو اولاد دے سکتی۔ یہ سوچتے سوچتے اب اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں اور بالآخر وہ سو چکی تھی۔ نکاح خواہ اور اس کے دوست جا چکے تھے۔ عائشہ سہمی سی سمٹی ہوئی وہیں صوفے پر بیٹھی تھی۔ حیدر نے اس پر ایک بھی غلط نگاہ ڈالنے کے بجائے ملازمہ کو آواز دی تھی۔ جی صاحب جی۔ ملازمہ شاید برتن دھو رہی تھی، اس لیے گیلے ہاتھ پوچھتی اندر داخل ہوئی۔ اسے اس کا کمرہ دکھا دو، وہ سرد لہجے میں کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ عائشہ اپنی اس قدر بے رخی اور گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، اس لیے اس بات کا بھی کوئی اثر نہیں ہے۔ بغیر وہ ملازمہ کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ وہ تو ویسے بھی اس قسم کے رویوں کی عادی ہو چکی تھی۔ حیدر کا رخ سارا کے کمرے کی طرف تھا۔ اس کی ذہنی اور جسمانی کیفیت کا اندازہ وہ کر سکتا تھا، اس لیے وہ اسے خود جا کر تسلی دینا چاہتا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو سارا خود دوسری جانب رخ پھیر کر لیٹے پایا۔ اس کا اندازہ تھا کہ وہ ایسے ہی لیٹی رو رہی ہوگی، مگر اسے حیرت تب ہوئی جب اس کے پکارنے پر بھی وہ نہیں اٹھی۔ سارا، اس نے ایک بار پھر تشویش سے پکارا۔ کم از کم وہ ایسی دماغی کیفیت میں سو تو نہیں سکتی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر سارا کو سیدھا کیا اور جو اس نے دیکھا وہ پل میں اسے ساکت کر گیا۔ اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی روح نکال دی ہو۔ سارا! بے ساختہ کمرے میں اس کی چیخ گونجی۔ سارا کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ اس کا وجود ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ حیدر نے فوراً اس کے دل کی دھڑکن ڈھونڈ کر چیک کی۔ اس کی دھڑکنیں رکی ہوئی تھیں۔ فرحت! فرحت! حیدر چیختا ملازمہ کو بلا رہا تھا۔ ملازمہ آگے بڑھ کر دوڑتی ہوئی اندر آئی۔ جی صاحب جی۔ سارا کو یوں دیکھ کر وہ خود بھی گھبرا گئی تھی۔ عالم کو کہو جلدی سے گاڑی نکالے، اس نے ڈرائیور کا نام لیتے کہا۔ ملازمہ اس کی بات پر سر ہلاتی بھاگ کے نیچے گئی۔ اتنی دیر میں حیدر بھی سارا کو گود میں لیے نیچے کی جانب آ چکا تھا۔ عائشہ بھی باہر آ گئی تھی۔ اس نے حیدر اور اس کی گود میں موجود سارا کو نہیں دیکھا تھا۔ ملازمہ سے اس قدر شور کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ فرحت بی بی، کیا ہوا ہے؟ وہ خود چھوٹی بی بی تھی۔ سارا بی بی نے زہر کھا لیا ہے، ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے۔ ملازمہ ہڑبڑائی ہوئی تھی۔ عائشہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ اپنی چادر ہوتی باہر کی طرف بھاگی۔ اتنی دیر میں حیدر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ سارا کو پچھلی سیٹ پر لٹایا تھا۔ عائشہ بنا کچھ بولے پچھلی سیٹ کے دروازہ کھول کے سارا کا سر پھر گود میں رکھ کر بیٹھ گئی۔ حیدر نے لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیوں آئی ہو؟ سرد لہجے میں پوچھا گیا۔ ابھی اتنا وقت نہیں ہے، آپ یہ غصہ بعد میں کر لیجیے گا۔ ابھی پلیز آپ ہی کو ہاسپٹل لے کر چلیں، جلدی۔ وہ کپکپاتے لہجے میں بولی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس لڑکی کی کبھی نہ سنتا، مگر ابھی واقعی میں معاملہ نازک تھا، اسی لیے وہ گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ وہ پچھلے 20 منٹوں سے ICU کے باہر کھڑے تھے۔ ڈاکٹرز کچھ نہیں بتا رہے تھے۔
بےچینی سے آئی سی یو کے باہر وہ ٹہل رہا تھا۔ آئی سی یو کے باہر ٹہلتے اچانک اس کی نظر کچھ دور بیٹھی آنسو بہاتی عائشہ پر پڑی۔ آنکھوں میں تکلیف کی جگہ اب شدید غصے نے لے لی تھی۔ وہ مٹھیاں بھیجتا اس کی جانب بڑھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، وہ دھاڑا۔ عائشہ نے سہم کر اسے دیکھا۔ اگر تم ہماری زندگی میں نہ آئی ہوتی تو آج وہ خودکشی کی کوشش نہ کرتی، سرد لہجے میں کہا گیا۔ عائشہ تکلیف سے آنکھیں میچ گئی۔ کاش اس دن وہ گولی تمہیں لگ جاتی اور تم مر جاتی، کم از کم ہماری زندگیاں سکون میں ہوتی۔ وہ دھاڑ رہا تھا اور ارد گرد کے لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ ایک تلخ سی مسکراہٹ نے عائشہ کے لبوں کا احاطہ کیا۔ چند موتی اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے رخسار پر بہہ گئے۔ کبھی میں بھی یہ کہا کرتی تھی، مگر اللہ کو یہی منظور تھا۔ اس کے لہجے میں تکلیف واضح تھی۔ اس سے پہلے حیدر مزید کچھ بولتا، آئی سی یو کا دروازہ کھلا تھا اور ڈاکٹر باہر آئے تھے۔ وہ دونوں تیزی سے ان کی طرف بڑھے۔ ڈاکٹر، میری وائف کیسی ہے؟ حیدر کی آواز میں واضح بے چینی تھی۔ انہوں نے بہت زیادہ مقدار میں نیند کی گولیاں کھائی تھیں اور اس عمل کو کیے انہیں شاید کافی دیر گزر چکی تھی۔ جب آپ انہیں یہاں لائے، زہر اس وقت ان کے پورے وجود میں پھیل چکا تھا۔ ہم کوشش کر کے بھی کچھ نہ کر سکے، ڈاکٹر بولتا جا رہا تھا اور حیدر کے چہرے کا رنگ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ اس کا دل گھبرانے لگا تھا، ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ اور پھر بالآخر ڈاکٹر صاحب نے وہ کہا جو حیدر زندگی میں کبھی بھی سننا نہیں چاہتا تھا۔ ہمیں نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم ان کو نہیں بچا سکے۔ شی از نو مور۔ ڈاکٹر اس کی جان لیتے وہاں سے جا چکے تھے۔ حیدر کے قدم لڑکھڑائے۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتا، اس نے مضبوطی سے دیوار کو تھام کر اس کا سہارا لیا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، وہ بڑبڑایا اور تیزی سے آئی سی یو میں داخل ہوا۔ عائشہ ساکت سی وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں سے کئی موتی بے مول ہونے لگے تھے۔ حیدر لڑکھڑاتے قدموں سے آئی سی یو میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر کپڑا ڈال کر اسے باہر لے جانے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ حیدر کو اندر داخل ہوتا دیکھ نرس سے پیچھے ہٹی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ سارا اس کے لب کپکپائے۔ اس نے اپنا کپکپاتا ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھایا اور اس پر سے آئی سی یو میں گونجی اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ نہیں، نہیں، تم نہیں جا سکتی، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ تمہیں میرا بالکل خیال نہ آیا؟ حیدر تمہارے بغیر کیسے رہے گا؟ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ وہاں کھڑی نرسیں اس پر ترس کھا رہی تھیں۔ سر، ہم نے کچھ فارمیلٹیز پوری کرنی ہے، پھر آپ انہیں لے جا سکتے ہیں، ان میں سے ایک نرس نے کہا۔ حیدر نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے ہوا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باہر آیا اور سامنے ہسپتال کے فرش پر بیٹھے عائشہ کو دیکھ اس کی مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ وہ غصے سے اس کی طرف آیا تھا اور سختی سے اس کا بازو تھام کر اسے کھڑا کیا۔ تم ہو اس سب کی وجہ، تمہاری وجہ سے میری سارا مجھے چھوڑ گئی۔ اس کی آواز کی سردی اور ہاتھوں کی انگلیاں عائشہ کو اپنی ہڈیوں میں دھستی ہوئی محسوس ہوئیں۔ کاش تم کبھی ہوتی ہی نہ۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا گاڑی تک لے گیا تھا اور پھینکنے کے سے انداز میں وہ اسے گاڑی میں بٹھا گیا۔ ساتھ ہی ڈرائیور کو اسے گھر لے جانے کو کہا تھا، جسے اس نے بھی تھوڑی دیر پہلے فون کر کے بلایا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عائشہ جو سارا کے چارپائی سے سر ٹکائے آنسو بہاتے دیکھ حیدر دھاڑا۔ وہاں موجود تمام خواتین حیرت زدہ انہیں دیکھنے لگیں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس کی موت کے ذمہ دار تم ہو، صرف اور صرف تم ہو۔ اس نے سختی سے مقابل کا بازو تھام کر اسے کھڑا کیا اور دھکا دیا۔ عائشہ بغیر کچھ بولے وہاں سے نکل گئی تھی۔ پیچھے عورتیں باتیں بناتی رہ گئی۔ تدفین ہو چکی تھی اس کی۔ سارا جو کل تک اس کے ساتھ تھی آج قبر میں تھی۔ یہ سوچ سوچ کر حیدر کا دل تکلیف سے تڑپتا جا رہا تھا۔ نہ جانے عائشہ کی بدقسمتی تھی کہ حیدر کی کہ وہ جس وقت کمرے میں داخل ہوا عائشہ اس کے کمرے میں تھی اور سارا کی جگہ پر اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ تم میرا ضبط آزما رہی ہو۔ اس کی دھاڑ اس قدر بلند تھی کہ عائشہ کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے، مگر اس کا اس وقت چہرہ اور اس کے ہاتھ میں موجود کاغذ دیکھ حیدر کو تشویش ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھا۔ یہ کیا ہے؟ آواز دھیمی مگر لہجہ سرد تھا۔ عائشہ نے ہاتھ میں پکڑا کاغذ خاموشی سے اس کی جانب بڑھا دیا۔ وہ اس لکھائی کو پہچانتا تھا۔ یہ اس کی سارا کی لکھائی تھی۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے اس کاغذ کو سنبھالنے کی کوشش کی اور پڑھنے لگا۔ حیدر، میں جانتی ہوں میرا یہ عمل آپ کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوگا، مگر میرے ہوتے ہوئے کسی اور عورت کے پاس جانا اس سے زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ آپ کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں جانتی ہوں آپ میرے ہوتے ہوئے عائشہ کے قریب نہیں جا۔ کئی آنسو ٹوٹ کر
صفحے پر گرے تھے۔ لکھائی سے واضح پتہ چل رہا تھا کہ کس طرح اس کے ہاتھ تحریر کو لکھتے ہوئے کانپ رہے تھے۔ وہ کاغذ پہ محدود سارا کے آنسو بھی دیکھ سکتا تھا۔ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا، یکدم اس نے ہاتھ مار کر میز پر پڑی ساری چیزیں نیچے گرا دی تھیں۔ عائشہ سہم کر پیچھے ہوئی۔ عائشہ، مر کیوں نہیں جاتی تم؟ میرا سب کچھ چھین چکی ہو تم مجھ سے۔ اس نے عائشہ کے گردن کی طرف جاتا اپنا ہاتھ روک لیا تھا۔ عائشہ خوف سے کپکپاتی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ وقت کا کام تھا گزرنا، اور وہ اپنی ذمہ داری پورا کرتا ہوا تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ آج سارا کی موت کو 1 ماہ ہو چکا تھا۔ حیدر گھر بہت کم آتا تھا، لیکن جب آتا تھا تب عائشہ کی غیر نہیں ہوتی تھی۔ وہ بیچاری تو اس سے چھپتی پھرتی تھی، مگر آج شاید اس کے ستارے گردش میں تھے۔ وہ تقریباً رات کے 12 بجے گھر میں داخل ہوا۔ اس کا ارادہ اپنے کمرے میں جا کر کچھ دیر آرام کرنے کا تھا۔ وہ کچھ دیر سونا چاہتا تھا، مگر کچن سے ہوتی کھٹ پٹ کی آواز سن کر غیر ارادی طور پر قدم کچن کی جانب اٹھے تھے۔ عائشہ، جو کمرے میں پانی ختم ہو جانے کی وجہ سے کچن میں پانی لینے کی غرض سے آئی تھی، اسے وہاں دیکھ کر سہم گئی تھی۔ سلور سے زیادہ کپڑوں پر لگی دھول دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سارا کی قبر سے آیا تھا۔ بے ساختہ اسے سارا کی قسمت پر رشک آیا تھا، جو دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اپنے شوہر کے دل پر راج کرتی تھی۔ ایک وہ تھی جس کے لیے اس کے شوہر کے دل میں بے پناہ نفرت تھی۔ ایک زخمی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ کاش کبھی یہ شخص جو کاغذی طور پر میرا شوہر ہے، سارا آپ کی جیسی نہیں، مگر کچھ ہی صحیح مجھ سے محبت بھی کر سکے۔ اچانک سے جانے کیوں دل نے خواہش کی تھی۔ کتنی بار کہا ہے کہ میرے سامنے مت آیا کرو۔ وہ سرد لہجے میں دھاڑا تھا۔ وہ میں پانی لینے آئی تھی، عائشہ نے کمزور سے لہجے میں کہا۔ پانی لینے آئی تھی؟ بہانے بنانا بند کرو۔ تم جانتی تھی کہ اس وقت میں گھر آنے والا ہوں، بس اسی لیے تم باہر آئی ہو۔ ڈورے ڈال رہی ہو نا مجھ پر؟ اس قدر تضحیک پر عائشہ کا چہرہ سرخ ہوا۔ ایسی بات۔ اس کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی حیدر آگے بڑھا اور سختی سے اس کی کلائی تھام کر کسی انداز میں اس سے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے اوپر اپنے کمرے کی جانب لے گیا۔ یہ جو تم میرے قریب آنے کے بہانے ڈھونڈتی ہو نا، چلو آؤ، تمہیں میں بتا ہی دیتا ہوں۔ وہ اپنی واسکٹ اتار کر دور اچھال گیا اور اس کی جانب آیا تھا۔ عائشہ سہم کر کچھ پیچھے کو ہوئی تھی، مگر حیدر نے اس کی ٹانگیں کھینچ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ اب کہاں بھاگ رہی ہو؟ یہ ڈرامہ کسی اور کے سامنے کرنا۔ اس لیے تو شادی کی تھی تم نے، اس لیے تو تم نے سارا سے کہا تھا۔ میں نے کہا تھا؟ اچانک وہ بولی۔ تم نے نہیں بھی کہا تھا، تم سارا کو انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ذرا بھی کوئی انکار کیا تھا؟ اس نے اس کی دھاڑ کے جواب میں سہم کر کہا۔ انکار کیا تھا؟ تمہارے تو دل میں لڈو پھوٹے تھے۔ اتنا عالی شان محل جو تمہیں مل رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر دھاڑا۔ عائشہ اپنی اس قدر بے وقتی پر آنسو بہانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ چلو، میری نظر آگے بڑھانے آئی تھی نا، تو اب بڑھاؤ۔ وہ اپنی شرٹ بھی اتار کر دور اچھال چکا تھا۔ عائشہ ڈری سہمی سی تھی۔ میرے سامنے ناٹک کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ تم اچھے سے جانتی ہو تم میرے نکاح میں اسی وجہ سے آئی تھی۔ ایک بار پھر وہ دھاڑا گیا۔ عائشہ سہم کر خاموشی سے خود کو سپرد کر گئی۔ اس کے اوپر وہ جھکتا چلا گیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر آج اس کے لمس میں نفرت تو نہیں تھی، مگر اس کا لہجہ نرم کیوں تھا؟ عائشہ کو حیرانی بھی ہوئی تھی۔ وہ اس سے جس قسم کی درندگی کی امید کر رہی تھی، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ خیر، رات کے نہ جانے کس پہر وہ اس پر ترس کھاتا اسے چھوڑ کر ایک جانب لیٹ گیا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو عائشہ اس کے پہلو میں نہیں تھی۔ وہ تو کب سے جا چکی تھی۔ وہ سرد آہ بھر کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ وہ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ سارا کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر سارا کی خواہش نہ جانے کیوں آج رات اسی قبر پر بیٹھے اسے بار بار اس کی خواہش ہی دل میں جاگ گئی تھی۔ اس کی خواہش ہی بار بار دماغ میں کھٹک رہی تھی۔ ہاں، وہ چاہتی تھی اس کی اولاد ہو۔ وہ چاہتی تھی اس کی اولاد عائشہ سے ہو، تو وہ کیسے اس کی اس آخری خواہش کو رد کر سکتا تھا؟ لہٰذا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی عائشہ کے قریب کیا تھا، مگر اسے خود سمجھ نہیں آئی تھی کہ رات اسے ہوا کیا کہ وہ عائشہ کے ساتھ سخت رویہ نہ بنا سکا۔ وہ اپنا سر جھٹک کر بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھ بیٹھا تھا، پھر اپنے اوپر سے کمل ہٹاتے وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ عائشہ جب سے حیدر کے پاس سے آئی تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ساری رات اسے اپنی قربتوں میں بھگوتا رہا تھا اور اس کے لفظ میں کہیں پر بھی سختی نہیں آئی تھی، اور وہ عائشہ اسی بات پر حیران تھی۔ آخر کیوں؟
آخر کیوں اس نے اس کے ساتھ درندگی کا رویہ نہیں اپنایا تھا؟ وہ تو یہی سوچ جا رہی تھی۔ ابھی بھی ساتھ تھا، اس کے دماغ میں وہ خیالات آنے لگے تھے جب سارا نے ان سے حیدر کی شادی کے لیے راضی کیا تھا۔ سارا، اب بھی آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں اور حیدر بھائی سے شادی، آپ اچھے سے جانتے ہیں وہ کتنی شدید نفرت کرتے ہیں مجھ سے۔ عائشہ اس کی بات سن کر چیخی تھی۔ دیکھو عائشہ، تم یہ سمجھ لو کہ وہ جو گولی تمہاری میں نے خود پر کھائی تھی، یہ اس کے عوض ہے۔ وہ اس پر احسان جتانا چاہتی تھی، مگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ سارا، اب بھی پلیز ایسا نہ کریں، میں ان سے شادی نہیں کر سکتی ہوں۔ وہ انسان جو مجھ سے اس قدر نفرت کرتا ہے کہ مجھے اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہے، وہ مجھے اپنے نکاح میں کیسے رکھے گا؟ عائشہ صدمے سے بولی۔ میرے کہنے پہ وہ کچھ بھی کر لے گا، پلیز۔ سارا نے منت کی۔ ٹھیک ہے آپی، اگر آپ ایسا چاہتی ہیں تو ایسے ہی صحیح۔ بالآخر عائشہ کو اپنی رضامندی دینی پڑی۔ اس رات کو گزرے تقریباً 1 ہفتہ ہو چکا تھا، پر اس 1 ہفتے میں حیدر پھر پہلے جیسا ہی رہا تھا۔ بس وہ رات تھی، اس کے بعد حیدر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتا تھا اسے ذلیل کرنے کا۔ وہ فرحت کو بھی نکال چکا تھا، کیونکہ اس کے مطابق اب سارے کام عائشہ کو ہی کرنے تھے۔ عائشہ کی کچن میں مصروف تھی جب ایک ڈنر سیٹ کی پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر گئی تھی۔ عائشہ کا فیوریٹ ڈنر سیٹ تھا، اور جب کچھ ٹوٹنے کی آواز حیدر تک پہنچی تو وہ دوڑتا ہوا اندر آیا، اور حیدر سارا کی فیوریٹ ڈنر سیٹ کی پلیٹ کو ٹوٹا دیکھ اسے لیے باہر آیا تھا۔ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور عائشہ کے چہرے پہ چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ حیدر اس پر ہاتھ اٹھائے گا۔ وہ اس سے لاکھ نفرت کرتا صحیح، مگر وہ ایسا مرد نہیں تھا۔ اس نے صدمے کی کیفیت میں اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے اسے دیکھا۔ تم جان بوجھ کر یہ سب کر رہی ہو یا؟ تم سارا کی یہ چیزیں جان بوجھ کر توڑ رہی ہو؟ ہاں، تم چاہتی ہو کہ اس گھر سے سارا کی تمام نشانی مٹ جائے اور تم اس گھر پہ راج کرو؟ حیدر غصے سے کی کنپٹیاں غصے سے تلنے لگی تھیں۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ چیخی۔ ہاں ایسا ہی ہے، تم تبھی یہ سارا کچھ کر رہی ہو نا؟ وہ دھاڑا۔ وہ افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم مر کیوں نہیں جاتی اور میری زندگی میں سکون آ جائے؟ عائشہ کا دل کسی نے مٹھی میں جیسے جکڑا تھا۔ وہ شاید نکاح کی طاقت تھی جو وہ حیدر سے محبت کرنے لگی تھی، دل میں کچھ جذبات پالنے لگی تھی، مگر حیدر کا ہر روز رویہ بگڑتا اس سے خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ تم جیسی عورتیں ایسی ہوتی ہیں، دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے لگتی ہیں۔ وہ دھاڑا۔ اس نے آگے بڑھ کر عائشہ کی کلائی تھام کر مروڑتے ہوئے کمر کی جانب کی۔ عائشہ کی چیخ بے ساختہ تھی، اس کی بس ہونے لگی تھی۔ اب وہ مزید خاموشی سے نہیں سہ سکتی تھی۔ اسے بولنا تھا، کل نہیں تو آج اسے لازمی بولنا تھا، ورنہ یہ لوگ اسے کبھی بھی جینے نہ دیتے۔ اور بالآخر اس نے بولنے کا فیصلہ کیا۔ ہاتھ مت لگائے مجھے، دور ہٹیں حیدر کاظمی۔ اب آپ کی نفرت اور اپنی ذات کی تزیین میں مزید برداشت نہیں کروں گی۔ عائشہ حلق کے بل چلائی اور حیدر قاسمی کی شدت بھری گرفت کو پل میں جھٹک دیا۔ اتنی جرت کب سے ہو گئی تمہاری کہ تم حیدر کاظمی کو جھٹک سکو؟ حیدر غرایا تھا اور ایک بار پھر اس کا بازو تھامنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کہا ہاتھ مت لگائے مجھے۔ اب کی بار دھارنے کی باری عائشہ کی ہی۔ اور کون روکے گا مجھے؟ تم لوگوں کہ تم روک سکتی ہو مجھے؟ حیدر نے جیسے چیلنج کیا تھا۔ ابھی کہ وہ مزید بولتا عائشہ اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ حیدر پریشانی سے اسے تھامے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، اور اس پر اسے احساس ہوا تھا کہ وہ حسین تھی، مگر وہ اس معصوم حسن کو سوگوار حسن بنا چکا تھا۔ نہ جانے کیوں دل میں ٹیس سی اٹھی تھی، مگر وہ نظر انداز کر گیا اور اسے اپنی گود میں اٹھائے جلدی سے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ پچھلی سیٹ پہ لٹاتے خود ڈرائیونگ سیٹ کو سنبھالے وہ اسے لیے ہسپتال کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ڈاکٹر اس کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد اب ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کنڈیشن میں ایسا ہوتا رہتا ہے، ڈاکٹر نے پیشارانہ انداز میں کہا۔ حیدر نے حیرت سے کبھی انہیں دیکھا تھا تو پھر عائشہ کو۔ کیسی کنڈیشن؟ بالآخر اس نے پوچھا۔ آپ کی وائف ماں بننے والی ہیں، شی از پریگننٹ، اور یہ بہت کمزور ہیں، اس لیے پریگننسی میں یہ سب کچھ نارمل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس حد تک کمزور ہیں، انہیں بہت زیادہ توجہ اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ یہ ٹھیک سے شاید کھاتی پیتی بھی نہیں ہے، اس لیے ان دنوں میں ان کی خوراک کا بہتر ہونا لازمی ہے۔ ڈاکٹر بولتی جا رہی تھی اور حیدر حیرت سے انہیں اور عائشہ کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، سارا ٹھیک کہتی تھی، واقعی میں باپ بننے کی خوشی کے آگے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ واقعی میں باپ بننے کا احساس کس قدر حسین ہوتا ہے، اسے اس وقت محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی سارا ٹھیک کہتی تھی۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔
ان کی پریگنینسی میں کچھ کمپلیکیشنز ہیں، تو اس لیے آپ کو ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا، ڈاکٹر نے مزید بتایا۔ وہ اس بات پہ سر ہلاتا عائشہ کو لیے وہاں سے نکل آیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح خوشی کا اظہار کرے۔ عائشہ کے ساتھ رکھے گئے رویے پہ نہ جانے کیوں دل ملامت بھی کر رہا تھا، اور وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ کم از کم وہ یہ تو سوچ چکا تھا کہ جب تک وہ پریگننٹ ہے اب وہ اس کے ساتھ بالکل بھی غلط رویہ نہیں اپنائے گا، بلکہ اب وہ اس کا خیال رکھے گا۔ وقت کا کام گزرنا تھا اور وہ تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ اس کی پریگنینسی کو 8 ماہ ہو چکے تھے، مگر وہ کمزور تھی۔ اس دوران حیدر نے اس کو بالکل تنگ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اس کا خیال رکھتا تھا۔ مگر اب عائشہ کو اس سب کی ضرورت نہیں تھی۔ اب وہ حیدر کو مخاطب بھی نہیں کرتی تھی۔ حیدر اگر اس سے کچھ پوچھتا تو بس وہ ہاں میں جواب دیتی تھی اور اپنی راہ کو چل دیتی۔ نہ جانے کیوں حیدر کو اس کے اس رویے سے تکلیف ہوتی تھی۔ حیدر خود اپنے احساسات سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے اب اس پر تانے کسنا بھی چھوڑ دیا تھا، حتیٰ کہ اس کا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ اس کے کھانے پینے کا اس کو وقت پر پھل لا کر دیتا تھا۔ اس نے فرحت کو بھی دوبارہ کام پہ رکھ لیا تھا۔ عائشہ کے لیے سب کچھ حیران کن تھا، مگر وہ جانتی تھی اور یہ سب کچھ اس کے لیے نہیں اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہے۔ ایک تلخی تھی جو اس کے اندر بھرنے لگی تھی۔ عائشہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی جب حیدر نے اسے پکارا، مگر عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ کچھ کپڑے ہیں بیبی کے، اگر تو تمہیں پسند ہے تو دیکھ لو، ورنہ میں کل تمہیں ساتھ لے چلوں گا، تو تم خود پسند کر لینا۔ حیدر کو اس کا نظر انداز کرنا تکلیف دے لگا تھا، مگر وہ جانتا تھا جتنا کچھ اس کے ساتھ وہ کر چکا تھا یہ تو بہت معمولی سی چیز تھی۔ یہ اس کا رویہ نارمل تھا۔ اس نے سر جھٹکا۔ آپ لے کر آئے ہوں تو ٹھیک ہی ہوگا، آپ اسے کمرے میں رکھ دیں، اس نے کہا۔ وہ بغیر ایک بھی نظر ان کپڑوں پر ڈالتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ حیدر سر سانس بھر کر رہ گیا۔ جتنا غلط اس لڑکی کے ساتھ کر چکا تھا یہ بہت معمولی سی بات تھی۔ حیدر ان کپڑوں کو لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس عرصے میں اس نے عائشہ کو بھی وہیں پر شفٹ کروا لیا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے جب عائشہ کو اپنے پیٹ کے نچلے حصے میں تیز درد محسوس ہوا۔ اس کی سانس ہونے لگی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنا ہاتھ حیدر کی جانب بڑھایا۔ جو ہی حیدر کو نیند میں اس کی سسکیاں محسوس ہوئی وہ فوراً سے آنکھیں کھولتا سائیڈ لیمپ آن کر گیا۔ کیا ہوا عائشہ، تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ عائشہ کی سانسیں پھول رہی تھی۔ رکو، میں ڈرائیور سے بولتا ہوں کہ گاڑی نکالے۔ وہ فوراً سے عالم کو فون کرتا اس گاڑی میں پانی کا آرڈر دیتا عائشہ کو اپنی باہوں میں بھر گیا تھا۔ یہ تکلیف بہت زیادہ ہے، میں مر جاؤں گی۔ اس کی پریگنینسی کو ابھی صرف 8.5 ماہ ہوئے تھے اور وقت سے پہلے یہ تکلیف حیدر کو شش و پنج میں مبتلا کر رہی تھی۔ جب تک وہ نیچے آیا ڈرائیور گاڑی نکال چکا تھا۔ وہ پچھلی سیٹ پہ عائشہ کو اپنی گود میں تھامے بیٹھ گیا اور ڈرائیور گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا ہاسپٹل کی جانب لے گیا۔ اور پچھلے 2 گھنٹے سے آپریشن تھیٹر میں تھی۔ ڈاکٹرز نے آ کر ابھی تک کچھ نہیں بتایا تھا۔ حیدر کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے اپنی اولاد سے زیادہ عائشہ کی فکر ہو رہی تھی۔ یا اللہ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا، بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا تھا، اور پھر اچانک دیر تک کا دروازہ کھلا اور اندر سے ایک ڈاکٹر باہر آیا۔ ڈاکٹر؟ حیدر سوالیہ انداز میں دیکھنے لگا۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ پاک نے آپ کو ایک بہت خوبصورت سی بیٹی سے نوازا ہے، مگر ہمیں کچھ دیر اس کو نرسری میں رکھنا پڑے گا، ڈاکٹر نے پیشہ رانہ انداز میں بتایا۔ حیدر بھی بے ساختہ مسکرا دیا، لیکن پھر عائشہ کا خیال آتے ایک دفعہ پھر اس کی پریشانی نے آ گھیرا تھا۔ ڈاکٹر، میری وائف کیسی ہے؟ اپنے سوال پر اس نے ڈاکٹر کے چہرے پر مایوسی کو آتے دیکھا تھا اور اس کا دل جیسے ڈوب کر ابھرا تھا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انہیں بچا لیں، لیکن ان کی کنڈیشن بہت نازک ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم آپ کو کوئی جھوٹی تسلی نہیں دینا چاہتے، لیکن ان کی ڈیلیوری بھی وقت سے پہلے ہوئی ہے اور ان کی پریگنینسی میں آلریڈی بہت سی کمپلیکیشنز تھیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کی ڈیلیوری کے وقت آپ کو ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ڈاکٹر پیشہ رانہ انداز میں کہتے وہاں سے جا چکے تھے۔ اور حیدر کو پہلی دفعہ عائشہ کی موت سے خوف محسوس ہوا تھا۔ اسے اس وقت وہاں پر ہسپتال میں کھڑے احساس ہو رہا تھا کہ وہ عائشہ اس کے لیے کتنی ضروری ہو گئی تھی۔ عائشہ سے وہ محبت کرنے لگا تھا۔ کس وقت اسے یہ پتہ چلا تھا، اور وہ وقت تھا جب وہ عائشہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ تم مر کیوں نہیں جاتی؟ اچانک اس کے دماغ میں اپنے ہی کہے جملے ابھرنے لگے۔ کاش کہ تم مر جاؤ۔ ایک اور تکلیف دہ جملہ دماغ میں آیا۔ کاش اس دن وہ بولی تمہیں لگ جاتی اور تم مر جاتی، کم از کم میری زندگی تو سکون میں ہوتی۔ کیوں؟ آخر کیوں وہ یہ سب کہتا تھا؟
حیدر کو پچھتاوا ہونے لگا تھا، اس کا دل تکلیف سے تڑپنے لگا تھا۔ ہاں، شاید اس کی یہ دعا بدعا قبول ہونے لگی تھی۔ اسی نے تو کہا تھا کہ عائشہ مر جائے، تو کیا اللہ اس کی ناقدری کو واقعی عائشہ کی موت کی صورت میں سزا بنائے گا؟ حیدر کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ نہیں، وہ ایک دفعہ پھر اپنی بیوی کو نہیں کھو سکتا تھا، ایک دفعہ پھر اپنی محبت سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا تھا۔ ہاں، وہ عائشہ سے محبت کرنے لگا تھا، اور یہ احساس اسے اس وقت ہوا تھا جب وہ مرنے کے قریب تھی۔ وہ اس ساختہ پریئر روم کی جانب بھاگا اور وہاں اپنے اللہ کے سامنے سجدے کرتا اب دعا کر رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کی زندگی کی دعا کر رہا تھا جس سے وہ شدید نفرت کرتا آیا تھا۔ وہ باہر آیا تو ڈاکٹر نے اسے عائشہ کے ہوش میں آ جانے کی اور اس کے خطرے سے باہر ہونے کی خوشخبری سنائی۔ حیدر کو لگا جیسے اسے اللہ نے واقعی موقع دے دیا تھا اور اب وہ اس موقع سے گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنے من بھاری ہوتے قدم لیے آپریشن تھیٹر کی جانب بڑھا۔ اس کا سامنا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ اندر داخل ہوا تو ایک جانب ایک کاٹ میں اس کی ننھی پڑی تھی اور پلنگ پر عائشہ لیٹی تھی۔ حیدر کو اندر داخل ہوتے دیکھ اس نے تلخی سے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ حیدر کو تکلیف ہوئی، مگر یہ اس کا حق تھا۔ وہ پہلے اپنی ننھی گڑیا کی جانب بڑھا، اس کو اپنے بازو میں تھام کر اس کے ماتھے اور پھر گال پر بوسہ دینے کے بعد وہ عائشہ کی جانب آیا۔ عائشہ، اپنی بیٹی کو نہیں دیکھو گی؟ اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ بساختہ عائشہ نے اس کے ہاتھ میں موجود اس ننھی پری کو دیکھا اور ایک ممتا کا احساس چلا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ حیدر نے نرمی سے اس گڑیا کو اس کی گود میں لٹا دیا۔ اس کا نام کیا سوچا ہے؟ کچھ دیر بعد جب وہ کچھ نہ بولی تو ایک بار پھر گفتگو کا آغاز حیدر نے ہی کیا۔ سارا، عائشہ نے کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں کہا۔ حیدر نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ اس کی دل کی خواہش تھی، تو کیا یہ عائشہ کے دل کی بھی خواہش تھی؟ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ ہاں، اب وہ اس ننھی پری کا نام سارا رکھ چکے تھے۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، حیدر نے کہا۔ عائشہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات سننے پر مجبور تھی۔ بولیے، سادہ لہجے میں کہا گیا۔ دیکھو عائشہ، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، میرا رویہ تمہارے ساتھ بہت غلط رہا ہے، لیکن تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں عائشہ سارا سے بہت محبت کرتا تھا۔ مجھے سارا سے بہت محبت تھی، آج بھی اتنی محبت کرتا ہوں۔ وہ میری زندگی تھی، اور جب اس کے ساتھ وہ واقعہ ہوا اس وقت نہ جانے کیوں میں غصے میں اندھا ہو بیٹھا تھا اور تم سے نفرت کرنے لگا، اور اس کے بعد ہمارے ہی نکاح کے دن وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ میں اپنے غم و غصے میں اتنا زیادہ ڈوب گیا کہ میں تمہارے ساتھ برا رویہ اپنا چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں معافی کے قابل نہیں ہوں، اور میں تمہارے فیصلے کا احترام کروں گا۔ مجھے قبول ہوگا تم جو بھی فیصلہ کرو گی۔ وہ بولتا جا رہا تھا، آنکھوں سے نمی بہنے لگی تھی۔ عائشہ کی آنکھیں بھی آنسو سے بھر چکی تھیں۔ میں اپنی اس غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ بلا شبہ میں سارا سے آج بھی محبت کرتا ہوں، مگر اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اور میں تم سے بھی محبت کرنے لگا ہوں۔ نہ جانے کیوں، کب، کیسے تم میرے دل کی مسنت پر بیٹھ گئی۔ میں سارا سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن جب سے تم سے نکاح ہوا تھا نہ جانے کیوں دل دغا دینے لگا تھا۔ شاید یہ نکاح کی طاقت ہی تھی جو میرا دل تمہارے لیے نرم پڑنے لگا تھا۔ مجھے خود پہ غصہ آ رہا تھا، شاید وہی غصہ میں تم پر اتارتا جا رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ میں سارا کی محبت میں تمہیں شریک کر رہا ہوں، میں سایہ کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ میں کیسے کسی اور عورت سے محبت کر سکتا ہوں؟ مگر پھر مجھے احساس ہوا کہ ہمارے موجود جو رشتہ ہے یہی اس بات کی اصل وجہ ہے۔ نکاح کی طاقت ہوتی ہی اس قدر ہے کہ انسان محبت میں پڑ جاتا ہے۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، اور میں اپنی اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ مگر پھر بھی اگر تم میرے ساتھ نہ رہنا چاہو تو میں یہ فیصلہ تم پر چھوڑ دوں گا، میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ حیدر یہ کہتا اس کے سامنے اس سے نظریں پھیر گیا۔ وہ اسے اپنے آنسو نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ عائشہ کو بے ساختہ اس پر ترس آیا۔ وہ اسے معاف نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اب وہ تنہا نہیں تھی، اس کی گود میں ایک بیٹی تھی، اور اس بیٹی کو لے کر وہ کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ یہ دنیا بڑی ظالم تھی۔ اس نے حیدر کی جانب دیکھا۔ حیدر، اگر آپ مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ میری بیٹی کو ایک اچھی زندگی دیں گے اور مجھے عزت دیں گے تو میں نے آپ کو معاف کیا، عائشہ نے نم لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے
جب اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو پھر وہ کیوں معاف نہ کرتی؟ وہ تو اپنے اللہ کی پسندیدہ بندوں میں شمار ہونا چاہتی تھی، اسی لیے معاف کر گئی۔ ہاں ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ حیدر نے حیرت اور خوشی سے اسے دیکھا۔ تو ٹھیک ہے مسٹر حیدر کاظمی، عائشہ نے آپ کو معاف کیا۔ عائشہ حیدر کاظمی، اس نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام جوڑا دیکھا۔ عائشہ کو بے ساختہ سکون سا محسوس ہوا تھا، اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ حیدر نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر اپنی سارا کی ماتھے پر بوسہ دیا، اور حیدر عائشہ کے سر سے سر ٹکائے پرسکون سے آنکھیں موند گیا۔ یہ وہ سکون تھا جو اسے سارا کے جانے کے بعد